أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عید الاضحیٰ کے دن کی سنتیں اور ان کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات کہنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن مسواک سے منہ صاف کرتے، غسل کرتے اور خوشبو لگاتے۔ عن عبد الرحمن ابن عتبۃ ابن فاکی ابن جدہ ابن فاکی سعد رضی اللہ عنہ وكان له صحبة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر۔ سیدنا فاقع بن سعد رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ، عرفہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں غسل کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے سیدنا فاقع رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر والوں کو ان دنوں میں غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز عمدہ کپڑے پہنا کرتے تھے، یعنی اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے سب سے بہترین کپڑا زیب تن کیا کرتی تھے۔ نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال كانت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبۃ یلبسها فی العیدین ویوم الجمعہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں اور جمعے کے دن پہنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھاتے۔ ولا يأكل يوم الضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ والے دن کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک لوٹ نہ آتے تھے، پھر لوٹ کر اپنی قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عید الاضحیٰ والے دن وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر عیدگاہ کی طرف جاتے، نماز پڑھتے اور لوٹ کر آ کے قربانی کرنے کے بعد کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ عیدگاہ پیدل جانا پسند کرتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يخرج الى العید ماشئا ويرجع ماشئا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل جاتے تھے اور پیدل واپس آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بھی تلقین فرماتے تھے کہ وہ بھی عیدگاہ کی طرف جائیں۔ عن ام عطیہ قالت كنا نؤمر بالخروج في العیدین والمخبأة والبکر قالت حیض یخرجن فیکن خلف الناس یکبرن مع الناس۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا
پردہ نشین بھی اور دوشیزہ بھی، یعنی نوجوان عورتیں۔ انہوں نے کہا حیض والی عورتیں بھی نکلیں گی اور لوگوں کے پیچھے رہیں گی، یعنی کہ نماز گاہ کے پیچھے رہیں گی اور لوگوں کے ساتھ تکبیرات کہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی دو رکعت نماز 12 تکبیرات کے ساتھ پڑھتے، اور یہ نماز بغیر اذان اور اقامت کی ہوتی تھی۔ عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الضحى أضحى إلى البقعة فصلى ركعتين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقی کی طرف تشریف لے گئے اور 2 رکعت عید کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے عیدگاہ جانا پسند کرتے تھے اور واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ كان يوم العید خلف الطریق۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن عیدگاہ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی جب فرماتے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قربانی کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ یہ قربانی اس وجہ سے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھے جو ہمارے اندر میں ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کا کیا طریقہ تھا؟ عن البراء بن عازب قال قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلی نماز پڑھیں گے، پھر خطبے کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سنت کیا تھا کہ پہلے عید کی نماز ادا کی جائے، خطبہ سنا جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے، اور اگر نماز سے پہلے قربانی کی جائے تو وہ سنت طریقہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرفت و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفات، یوم نحر اور ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمہید بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ خوشی کے موقع دیے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کی مبارکباد ان الفاظ میں دیا کرتے تھے تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے اور آپ سے اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔